السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ جیمنائی منتھلی ہورoscope اکتوبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ جیمنائی، سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑی ہی انشاءاللہ پازیٹیو ثابت ہوں گی۔ بہت ساری گڈ نیوزز ہیں، جیسا کہ میں آپ کو اپنی ویکلی میں بھی بتا رہا تھا کہ آگے بہت ساری گڈ نیوزز آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اہم تبدیلیاں جو ہے وہ اس مہینے کی بتاؤں گا، اور ساتھ بتاؤں گا کہ پلینٹس پہلے کہاں پہ تھے، کیا کر رہے تھے، کیا امپیکٹ دے رہے تھے، اور چینج ہو کے آپ کے اوپر ان کے جو امپیکٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بر وقت تمام ویڈیوز ملتی رہیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، یا آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کوئی بھی بہتر رائے آپ کی، کوئی آپ سمجھتے ہو کوئی اچھا چینج آپ لا سکتے ہیں، ضرور آگاہ کیا کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ تو سب سے پہلے اہم تبدیلیاں 7 اکتوبر کو جو ہے سب سے پہلی تبدیلی آئے گی، جب وینس جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر سے نکل کے، جہاں پہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے، یہ یہاں سے نکل کے یہ آپ کے 7th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑی اور ایک بڑی ہی پازیٹیو چینج آئے گی۔ اس کے بعد 7 اکتوبر کو ہی جو ہے قمر عقرب ہوگا، جو کہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، چونکہ آپ کے خانہ مال کا حاکم ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ 11 اکتوبر کو زحل یعنی کہ سیٹرن جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھی اور بڑی تبدیلی ہے، چونکہ سیٹرن آپ کے ذائچے کے 8ویں اور 9ویں گھر کا حاکم ہے۔ 9ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے اس کا سٹینڈ بائی ہونا آپ کے لیے بڑا زبردست ثابت ہوگا۔ 11 اکتوبر کو سن جو کہ آپ کے ذائچے کے 5th ہاؤس میں موجود ہے، یہ عین اپنے حبوتی درجات سے جو ہے وہ گزرے گا، اور یہ چونکہ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم اور 5ویں گھر میں دونوں مثبت گھر اس سے تھوڑے سے متاثر ہوں گے۔ سو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ہم نے کچھ دن کے لیے کیا احتیاط کرنی ہے۔ 18 اکتوبر کو مرکری جو کہ ریٹروگریڈ ہے یہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا۔ 18 اکتوبر کو ہی جوپیٹر بھی جو کہ ریٹروگریڈ ہے اور آپ کے 7ویں شراکتی ازدواجی اور 10ویں کیری روزگار کا حاکم سیارہ ہے، یہ بھی ریٹروگریڈ ہے، یہ بھی سٹینڈ بائی ہو جائے گا۔ اس طرح 3 سیارے جو ہیں وہ اس مہینے میں جو سٹینڈ بائی ہو رہے ہیں، مرکری، سیٹرن اور جوپیٹر، اور تینوں آپ کے اوپر بہت ہی مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کریں گے۔ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ شرف قمر ہوگا، جو کہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح ایک الگ ویڈیو آپ کو جو شرف قمر کا ذائچہ ہوگا اس کے مطابق ہمارے دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا سے آپ کو ملے گی، جو کہ جہاں سے کہ ہم آپ کے لیے ویکلی ہورoscope بھی دیتے ہیں۔ سو اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا، یہ موسٹ فیوریٹ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ 23 اکتوبر کو سن جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 5ویں سے نکل کے 6 چلا جائے گا، اور یہ اسکارپیو میں جائے گا۔ 30 اکتوبر کو مارس جو کہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جیسے سن موجود ہے، تو 30 اکتوبر کو یہ بھی یہاں سے نکل کے اپنے ہی گھر میں اور آپ کے ذائچے کے 6 پارٹ میں آ جائے گا۔ سو یہ تمام سیارگان کی تبدیلیاں آپ کے اوپر کیسے اثر انداز ہوں گی، اور جہاں جہاں پہ یہ موجود ہے وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو کیا بینیفٹس دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو صحیح معنوں میں بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا، پلان کرنے کے لیے موقع ملے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے رولنگ پلانٹ مرکری کو ڈسکس کرتے ہیں، چونکہ یہ آپ کا 1st ہاؤس کا لارڈ ہے، تو 1st ہاؤس کو ذائچے کے میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں موجود ہے لیکن ریٹروگریڈ ہے۔ اب یہ کیا کرے گا، آپ کو کچھ شارٹ کٹ کی طرف لے کے جائے گا، کچھ ایسے معاملات کی طرف لے کے جائے گا جہاں پہ آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ شارٹ کٹ جو ہے وہ دیکھیں گے، اپنی انکم میں اضافہ کریں گے، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ ڈبل مائنڈڈ بھی ہوں گے اور کیوریس ہوں گے کہ جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانچنا آپ کے لیے ضرور ہے۔ آپ کا وزڈم جو ہے یہ بڑھے گا، سن بھی یہاں پہ موجود رہتے ہوئے یہی کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو تھوڑا سا لے کے جائے گا جی کہ آپ اپنے لباس کے اوپر، اپنی بود و باش کے اوپر اور اپنی تفریح کے اوپر تھوڑا سا ٹائم زیادہ سپینڈ کریں گے اس کے ریٹروگریشن کے دور پہ۔ اسی دور میں چونکہ یہ آپ کے 5ویں گھر میں ہے، سو یہ آپ کی ذہانت میں تھوڑی سی کمی بھی لے کے آ سکتا ہے۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ذہانت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے، تو آپ کیا کریں،
آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک ایمرلڈ ویئر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہر بدھ کو آدھا کلو مونگ ثابت کا صدقہ دینا ہے۔ یہ آپ کو دینا ہے 18 اکتوبر تک۔ 18 اکتوبر کے بعد اس کے دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس طرح آپ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہوتے چلیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے لو ونس کے ساتھ آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا کسی بھی پرسن کو اس حوالے سے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ آپ کو تھوڑا بنانا پڑے گا، چونکہ مارس سن دونوں یہیں پہ موجود ہیں، یہ اگریسو ایٹیٹیوڈ کو شو کرتے ہیں۔ 7ویں کا لارڈ 8ویں میں وینس، یہ بھی نیگیٹیوٹی کو شو کرتا ہے۔ مرکری پھر ونس اگین یہیں پہ ریٹروگریڈ ہونا، اس کا جو ہے وہ یہ بھی نیگیٹیوٹی کو ہی شو کرتا ہے۔ سو آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صدقہ دیجئے، اس طرح اپنے معاملات بہتر ہوں گے۔ منگنی جیسی تقریبات کے لیے یہ وقت قطعی مناسب نہیں ہوگا۔ 18 اکتوبر کے بعد آپ اس طرف جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو مرکری اسٹینڈ بائی ہو چکا ہوگا، دوسرا وینس جو ہے یہ اپنا گھر 7 اکتوبر کو ہی چینج کر چکا ہوگا، تو آپ کے یہ معاملات جو ہیں وہ رک سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے چوتھے گھر کا بھی آ گیا ہے۔ خانگی ماحول میں بھی کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ متوقع ہوں گی۔ گھر سواری پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے 18 اکتوبر تک کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں، اور اس کے بعد کریں گے تو بہتر ہوگا۔ لیکن اگر مجبوراً یہ کرنا ہو تو پہلے اچھی طرح سے ڈاکومنٹیشن کو چیک کر لیجئے، کسی قسم کی فیک ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ نہ ہو، اس کو آپ کو کراس چیک جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور مشاورت کے ساتھ کریں۔ جو بھی کرنا ہو وہ لکھ کے کریں، صرف زبانی کسی بھی معاملے کو طے کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کچھ ملا جلا نظر آتا ہے۔ 5ویں گھر میں جب یہ بھی آتا ہے، مرکری جب بھی آتا ہے، تو یہ آپ کی ذہانت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہ 18 اکتوبر تک ریورس کرے گا، لیکن 18 اکتوبر کے بعد یہ اس نے سٹینڈ بائی ہو جانا ہے، پھر ساری پازیٹیوٹیز آپ کو مل سکیں گی۔ پھر یہی بچے جو اس وقت آپ کے ساتھ اگریسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد یہی آپ کے ساتھ بڑے ہمبل ہوں گے، اور نئے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کی کنورسیشن ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے آپ کے خانہ مال کا۔ ویسے میں یہاں پہ تو ہم جو ہے وہ ایونٹ بائی ایونٹ چلتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو وینس جو کہ آپ کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں موجود ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ کچھ اپوزیشن والا معاملہ کروا رہا ہے۔ کچھ بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے اخراجات میں تیزی لے کے آ رہا ہے، یہ بہتر ہوگا، اور آپ کی صحت میں بھی بہتری آئے گی۔ جاب سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے۔ آپ کی ہڈن اینیمیز جو ہے وہ کھل کے جو سامنے آ گئی تھی، گو کہ وہ بہت زیادہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن یہ کھل کے سامنے آ گئی۔ اب یہ وینس جو ہے وہ آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں چلا جائے گا۔ اس طرح آپ کی صحت، جاب دونوں پہ بہتری آئے گی۔ آپ کے جو اوورسیز کے معاملات ہیں، اسپیشلی امیگریشن سے متعلقہ معاملات، وہ بہتر ہوں گے، اور آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات میں ایک اچھا چینج جو ہے وہ آئے گا۔ 7ویں گھر میں وینس کا آنا یعنی آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے مابین پیار و محبت کا ایک بار پھر جو ہے وہ بڑھ جانا۔ میں آغاز تو نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ آغاز تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا بڑھ جانا، آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ اپوزٹ سیکس کی طرف بہت زیادہ ہو جائے گی، چاہے آپ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، دونوں صورتوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ ریلیشن شپ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہو جائیں گے جیسے اب آپ کی شادی ابھی ہوئی ہے۔ یہ معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ دوسری طرف جوپیٹر جو ہے وہ بھی سٹینڈ بائی ہو رہا ہے 18 کو، تو یہ اس کے اوپر، سونے کے اوپر سہاگا کا کام کرے گا۔ اب آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بھی بہت زیادہ روشن ہوں گے، بلکہ اب کہنا چاہیے کہ منگنی شادی دونوں طے پانے کے امکانات بہت روشن ہوں گے، اور یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہوگا جب کہ آپ ان معاملات کو جو ہے وہ فائنلائز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی بہتری آئے گی، اور شریک کار کے ساتھ بھی کوئی بھی جوائنٹ ایڈونچر میں آپ کر رہے ہیں، ریلیشن شپس میں جو ہے آپ کی بہتری آئے گی۔ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بہتر ہوں گے، اور آپ کے لو ونس کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن شپ جو ہے بہت بہتر ہوں گے، اور آپ کے بچے آپ کے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے میں ایک اہم کردار یہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7 اکتوبر کو ہی قمر در عقرب ہوگا، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، چونکہ آپ کے خانہ مال کا حاکم ہے، اور آپ کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں جا کے جو ہے وہ اس کو ابوت ہوتا ہے۔ سو نوٹ کر لیجئے، 7 اکتوبر کو 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے، اور محتاط رہیے گا۔ ان 3 دنوں میں 7، 8، 9 ان 3 دنوں میں کسی بھی بڑے لین دین سے، مالی پوزیشن کے جو ہے اس سے گریز کیجیے گا۔ آپ کو کچھ مالی نقصان جو ہے وہ اپنے ملازمین کی وجہ سے برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، یہ آپ اپنی
صحت پہ بھی کچھ اخراجات آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں، اور اپنی اینیمیز کو دبانے کے لیے بھی کچھ اخراجات آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. سو بی کیئرفل. 11 اکتوبر کو زحل مستقیم ہوگا. یہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں اس کو سٹینڈ بائی ہوگا. اس کا یہاں پہ سٹینڈ بائی ہونا آپ کے مذہبی معاملات کے لیے، آپ کے اسپرچول معاملات کے لیے بہت اچھا ہوگا. ہائر ایجوکیشن، اسپیشلائزیشن اگر آپ کسی فیلڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو ہرڈلز فیس کرنا پڑی رہی تھی، وہ ختم ہو جائیں گی اور اس طرح معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ آپ کی اسپرچویلٹی کی طرف جو ہے وہ آپ کو موو کرائے گا، پریکٹیکل اسپرچویلٹی کی طرف. اس کے علاوہ جو آپ کے سسرالیوں کا آپ کے ساتھ ریلیشن ہے، جو کہ جوپیٹر سیٹرن دونوں کی وجہ سے آپ تھوڑا ڈسٹنس پہ چلے گئے تھے. سسٹم تو چل رہا تھا چونکہ سیٹرن اپنی گھر میں موجود ہے، لیکن ڈسٹنس بڑھ گیا تھا. یہ فاصلہ کم ہوگا اور آپ کا معاملہ بہتر ہوگا. اسی طرح کوئی لانگ ڈسٹنس جرنی، کوئی ہولی پلیسز کا وزٹ، یہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے معاملات انشاءاللہ بہت زبردست ہوں گے. آپ کے ذہنی دباؤ میں بھی کمی واقع ہوگی جو کہ سیٹرن کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھی. یہاں سے یہ تسلیث کی طرف نظر آپ کی اسینڈنٹ کو دیکھے گا، اور مرکری جو کہ 5ویں گھر میں ہے اس کے ساتھ بھی تسلیث بنے گی. تو یہ آپ کی مزاج میں تدبر اور حلائمت جو ہے وہ لے کے آئے گا. آپ کی پرسنالٹی پہلے سے کہیں زیادہ گرو اپ کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ ٹھہراؤ جو ہے وہ آ چکا ہے. اس کے علاوہ 11 اکتوبر کو ہی شمس جو ہے یہ اپنے حبوتی درجات سے گزرے گا آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں. شمس 5ویں گھر میں جب ہوتا ہے تو یہ آپ کو لارڈشپ دیتا ہے، یہ آپ کو وزڈم کو بڑھاتا ہے. آپ کو جو سرکاری حلقہ احباب ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ بہتری لے کے آتا ہے. بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر کرتا ہے. لیکن یہ ہے حبوت کے گھر میں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا، اور اسپیشلی جب یہ حبوتی درجات سے گزرے گا. جب یہ یہاں سے گزرے گا تو آپ کی فیملی کے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی لو لائف میں انٹرفیئر کریں گے. ان کی وجہ سے آپ کی منگنی جو ہے وہ بھی خطرے میں ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ، بچوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اپنے عزیز و اقارب کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے آپ کو تھوڑا سا روکنا ہوگا. محتاط رہیے، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم نہیں ہوگا. اور یہ 3 دن کسی بڑے ادارے کے ساتھ آپ کو، اسپیشلی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ آپ کو کنورسیشن سے تھوڑی سی گریز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہوگی. بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بے محتاط روی سے چلائیے گا. ان کی وجہ سے بچوں کے ساتھ کوئی کلیش جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے. سو بی کیئرفل. اسپیشلی میں کہوں گا اگر یہ 11 ہے تو آپ 9 سے 12-13 تک جو ہے کچھ احتیاط کر لیں. 2 دن پہلے 2 دن بعد میں یہ عین اپنے اس درجات سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو پھر پرابلمٹک جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد 18 اکتوبر کو مرکری جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا. اس کے سٹینڈ بائی ہونے سے خانگی معاملات میں بہتری آئے گی، گھر کا ماحول بہتر ہوگا، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا بہت بہتر ہوگا. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت کے لیے اب بہت اچھا ہوگا. اب آپ کو ایسے مواقع ملیں گے جس سے آپ اپنی ایسی سٹیپس لے سکیں گے جو کہ آپ کے لیے شارٹ کٹ ثابت ہوگا. ایگزیکٹلی. اور آپ کا وزڈم میں ایک بار پھر آئے گا، نئے آئیڈیاز آپ کے دماغ میں آئیں گے، اور بچوں کے ساتھ مل کے آپ بہت سارے معاملات کو، خانگی معاملات کو بھی جو ہے وہ بہتر بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. 18 اکتوبر کو ہی جوپیٹر جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہوگا. اس کا سٹینڈ بائی ہونا آپ کے لیے ایک اور بہت بڑی قدرت کی جو ہے وہ مہربانی ثابت ہوگا. 7ویں 10ویں گھر کا حاکم ہے. 7واں گھر آپ کے شریک حیات اور شریک کار کا دونوں سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی شادی سے ریلیٹ کرتا ہے. سو اس کا سٹینڈ بائی ہونا آپ کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوگا. نئی شراکت داری کی آفر بھی ہو سکتی ہے. شادی کے معاملے میں رکاوٹیں جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی، دور ہوتی چلی جائیں گی، اور شریک حیات شریک کار کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا. اسی طرح چونکہ یہ 10ویں گھر کا بھی حاکم ہے. اب 10واں گھر جو ہے 2-3 چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ جو ہماری زندگی میں ایک چیز ہے، ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہ جیمنائی ہیں، آپ کی مدر لا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت ہی زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کے ہونے سے مزید بہتر ہوگا جب جوپیٹر جو ہے وہ دسمبر میں آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں آ جائے گا خود بھی. لیکن ابھی بھی ریٹروگریشن جو ہے وہ ختم ہونے سے بھی معاملات میں بہتری آئے گی. اس کے علاوہ آپ کے سینئر کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوں گے، آپ کی ترقی کی راہیں کھلیں گی. جو پروجیکٹ آپ کے پینڈنگ ہو گئے تھے کسی بھی وجہ سے، وہ اب دوبارہ آپ کنسیڈر کر سکیں گے، اور دوبارہ اس کے اوپر آپ کام کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں گے. یہ آپ کے لیے
ایک سمجھ لیجئے کہ آئیڈیل جو ہے وہ ٹائم اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب میں نے جب کہا تھا پیچھے کہ جب جوپیٹر آیا تھا پائسز میں، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو کیریئر روزگار کے بعد سے نئے پروجیکٹ آئیں گے، لیکن ابھی انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک نہیں۔ اب میں کہوں گا کہ ان کو دوبارہ ریویو کی طرف جائیے گا، اور پھر دسمبر میں آپ جو ہے نئی انویسٹمنٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ نئے بزنس، نئی شراکت داریاں، یہ آپ کو انشاءاللہ اب بہت زیادہ سوٹ کریں گی۔ سوٹ تو اس وقت بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت بہت زیادہ اچھے چانسز جو ہے وہ اس کے موجود ہوں گے۔ 21 اکتوبر کو شرف قمر ہوگا، جو کہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو کہ بیرون ملک مقیم ہے، یا جن کا ذریعہ معاش جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ہے، کسی بھی طریقے سے آپ پاکستان سے باہر آپ کا سورس آف ارننگ ہے، تو آپ کو اس میں بہت زیادہ کامیابی ملیں گی۔ اور جیسے میں نے کہا تھا، شرف قمر پہ ایک الگ ویڈیو ہمارے دوسرے چینل پہ دی جاتی ہے، وہ ضرور دیکھا کریں، ہمارا بہت ہی پاپولر ہے سلسلہ ہے۔ آپ کو کچھ خاص اعمال بتائے جاتے ہیں جو اس وقت اگر آپ بجا لائیں تو پروردگار سے آپ کے لیے بہت ساری سعادتیں اور نعمتیں جو مل سکتی ہیں۔ 23 اکتوبر کو شمس جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں آ جائے گا۔ شمس کا چھٹے گھر میں آنا، آپ اپنی انیمیز کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ٹیکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوں گے، اور اس میں آپ کے بہن بھائی بھی آپ کی اچھی ہیلپ کریں گے، جس سے آپ اپنی انیمیز کو جو ہے وہ دبانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو ترقی مل سکتی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب لینا چاہتے ہیں تو اس کے حصول میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سن اگر چھٹے گھر میں آتا ہے تو آپ کی اپنی صحت بھی تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور آپ کے اسپاؤس کی ہیلتھ بھی، دونوں۔ سو اس سیکٹر میں آپ کو تھوڑی توجہ ضرور دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بڑے ہیں، یعنی جو انکلز آپ کے ہیں یا آپ کے والد ہیں، ان کے ساتھ کچھ اختلافات، کچھ اپوزیشن بھی آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کچھ اچھے اور کچھ برے اثرات اس کے جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ این ممکن ہے کہ آپ کو جاب کے حوالے سے کوئی نزدیکی سفر یا پلیسمنٹ کی چینج کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے، جو کہ آپ کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا۔ 30 اکتوبر کو مارس جو ہے وہ اپنے ہی گھر آ جائے گا، اور اس طرح آپ کا چھٹا گھر جو ہے وہ ایک بار پھر مضبوط ہوگا، یعنی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ دوبارہ سے رائز کرنا شروع کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مارس جو ہے اس وقت ابھی کمبسٹ میں ہوگا، غروب میں ہوگا، تو اتنی جلدی تو نہیں وہ کر پائیں گے، اس کو ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ اگلے منتھ کی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی صحت سے متعلقہ معاملات بہتر ہوں گے۔ جو سن کے آنے کی وجہ سے جو پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑی تھی، اس کو کور کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آتشی ہتھیاروں سے اور اس ٹائپ کی چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہوگا۔ مارس آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، سن آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے۔ اس طرح میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دیر یہ دونوں یہاں پہ ہیں، یعنی 23 اور 30 تک، اس سے پہلے پروردگار کے فضل سے اولاد کے حوالے سے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، اسپیشلی اگر آپ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا زبردست ہوگا۔ بیسٹ ٹون آپ کے لیے، جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا، ایمریلڈ زمرد اپنے ہاتھ میں پہنی ہے، یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے کیریئر روزگار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یلو سفائر ویئر کیجیے۔ یلو سفائر آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات بھی اور آپ کے کیریئر روزگار دونوں کو جو ہے بڑا پازیٹیو انشاءاللہ جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا، اور اس سے آپ اپنے معاملات کو جلدی بہتر کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہترین جم اسٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javajam.com کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے اس کا لنک بھی انشاءاللہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا، سو آپ اس کے اوپر کلک کر کے تو جا سکتے ہیں، یا آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا یہ جنرل ہے، انڈیویجول اگر خاص اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پروفیشنل سروسز ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔